تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسانوں کی برداشت ہی ختم ہوتی ہے۔ اکثر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں اور تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اگر یہ زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے اور پھر سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھجواتا ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نزدیک جب کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ تعالیٰ سے اور دوسری اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور سے کی گئی۔ کوئی انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ کبھی بھی اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں لیکن صبر کرنے والے اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو اپنے ہاتھوں پہ یہ چند آنسو رکھ کے تو دیکھو۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جب کوئی دعا بار بار آپ کی زبان پہ آئے تو جان لیں کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہوا ہے، مطلب یہ کہ اللہ آپ کو آپ کے نصیب میں لکھنے والا ہے اور اللہ امتحان لیتا ہے جب کسی شخص کا تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جسے آزمائش میں ڈالتا ہے اسے بے حد پسند کرتا ہے، اور انہیں آزمائش دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کی آزمائش میں خلوص دل کے ساتھ صبر کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا مانگنا اسے نظر نہیں آتا؟ اسے سب نظر آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ میرا ہی شکر گزار رہے، اور اگر ہم ایسا ہی کرتے رہے تو وہ ہماری ہی سنتا ہے، اور جب اللہ سے ہم مانگتا ہوا دیکھتا ہے تو فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ یہ میرا نیک بندہ ہے جو ہر حال میں شکر گزاری کرتا ہے۔ رب تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ ہماری شارک سے بھی قریب ہے، تو وہ کیسے ہمارے لیے برا چاہ سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو ہمارے لیے اچھی حکمتیں نکالتا ہے، وہی تو ہے جو ہمارے بکھرے کام سنوارتا ہے، وہی تو ہے جو ہمیں سجدوں کے لیے چنتا ہے اور ہمیں سجدے کی توفیق دیتا ہے کہ
کہ اللہ روز آخرت ہمیں یہ کہہ دیں کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، تمہارا ہر گناہ معاف کیا، تمہاری ایک نیکی کے بدلے تمہیں بخش دیا۔ اللہ ہی تو ہے جو ہر مشکل، غم اور پریشانی میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں کرتا۔ وہی تو ہمارا ہمراز ہے، وہ ہمارے دکھ درد میں ہمیں سسکتے ہوئے نہیں چھوڑتا۔ نظر آنے والی ہر شے پہ یقین کیا جاتا ہے، مگر نہ نظر آنے والی وہ اللہ کی ذات جس پر ہمارا کامل یقین ہے، وہی یقین ہماری ہمت ہے۔ یہ یقین ہی اللہ کو پسند ہے۔ جب یقین کامل ہوتا ہے تو معجزے ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے اور ہمارا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تمہاری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو اور خلوص دل سے کیا ہوا ایک سجدہ تمہارے سارے دکھ خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ تمہاری آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب سب تمہارا ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اللہ تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ جہاں کوئی آپ کو اذیت دے وہاں سارے حالات صبر کے ساتھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ بس آپ باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھنے لگ جاؤ، سارے کام سنور جائیں گے۔ جب تم رب کے سامنے اپنا سر جھکا دو